صبر عزیز لغتاً ہوا صفت مشبہۃ من عزا یعز، یہ عزا یعز سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ عزا یعز کا معنی ہوتا ہے قل و نادرہ، کسی چیز کا کم ہونا، نادر ہونا، اس سے بنا لفظ عزیز۔ عزا یعز عزیزاً یا عزتاً، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قل و نادرہ، ای من عزا یعز بھی، اس کو عزا یعز بھی اس کا باب چلتا ہے، اور عزا یعز بھی۔ تو عزا یعز اگر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قل، کم ہونا، اور عزا یعز ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قاویہ واشتدہ، کسی چیز کا طاقتور اور مضبوط ہونا۔ کیا قابل ہے؟ دو مادے اس کے، عزا یعز باب ضرب یضرب سے ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ قلیل ہونا، اور عزا یعز باب فتح یفتح سے ہو تو مضبوط اور طاقتور ہونا۔ سمی بذالک لقلت، اما لقلت وجودی و ندرتی۔ اب اس کو عزیز صبر عزیز اس وجہ سے کہتے ہیں، پہلا معنی کیا کم ہونا، تو اس کے کم ہونے کی وجہ سے اس کا نام عزیز رکھا گیا۔ یہ جو حدیث اس میں آئیں گی، جو عزیز صبر عزیز ہوں گی، صبر عزیز جو ہوں گی، تو ان کو عزیز کیوں کہتے ہیں؟ ان کے یا تو کم ہونے کی وجہ سے، یا پھر اما لقوتہ بمزید من طریق آخر، یا کسی دوسری سند کے مل جانے کی وجہ سے، ان کے قوی ہونے کی وجہ سے اس کو عزیز کہتے ہیں۔ ایک دیکھیں نا، ایک بات ایک سند سے ہو، یہ اتنے بندے ایک بات بیان کریں تو ہم نے سن لی، پھر اسی بات کو دوسری سند سے اور لوگوں نے بیان کیا تو وہ بات مضبوط ہو جائے گی نا۔ تو خبر عزیز جو ہے، جب ہم اصطلاحی تعریف آگے پڑھیں گے، جس کے ہر زمانے میں کم از کم دو راوی ہوں، یعنی دو سندوں سے روایت ہو۔ جب دو سندوں سے روایت ہوئی تو ایک سند کے ساتھ دوسری سند ملی تو وہ حدیث کیا ہو گئی؟ قوی ہو گئی، اس وجہ سے اس کو عزیز کہا جاتا ہے۔ عزیز کے دو مادے ہیں، عزا یعزو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کم ہونا۔ عزا یعزو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا تو عزیز کو اس لیے کہتے ہیں کہ بہت کم ہے حدیث، یا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ دوسری سند کے آ جانے کی وجہ سے یہ حدیث کبھی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو عزیز بولتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جس کے راویوں کی تعداد سند کے تمام طبقات میں دو سے کم نہ ہو۔ سند کے تمام طبقات میں سے کم از کم کتنے راوی ہوں؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد ہر طبقے میں کم از کم دو راوی۔ اللہ یقل رواۃہ عن اثنین فی جمیع طبقات السند، سند کے تمام طبقات میں راوی دو سے، لیکن اگر سند کے بعض طبقات میں تین راوی ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں، تو پھر کوئی اس میں کوئی حرج نہیں۔ کسی ایک طبقے میں دیکھیں نا، زمانہ اول میں مثلا دو بندے روایت کرنے والے، ان سے آگے جو ہے نا وہ آگے، ان سے بھی آگے دو روایت کرنے والے، ان سے آگے زمانے میں تین، ان سے آگے زمانے میں اگلے طبقے میں 10 روایت کرنے والے، تو کسی سند کے کسی ایک طبقے میں دو راوی رہ جائیں گے، دو راوی ہوں گے، اس کو کیا بولیں گے؟ حدیث عزیز۔ مثلا صحابہ دو ہو گئے، یا تابعین کے زمانے میں دو بندوں نے صرف اسے روایت کیا، تب تابعین کے زمانے میں صرف دو نے روایت کیا، اگلے زمانوں میں کثیر لوگوں نے روایت کیا بے شک، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ عزیز۔ مشہور کیا تھی بلا؟ جس کو سند کے کسی ایک طبقے میں، کسی ایک زمانے میں کم از کم تین راوی ہو تو، اور عزیز سند کے کسی ایک طبقے میں دو راوی ہو۔ سند کے طبقوں میں سے کسی طبقے میں راویوں کی تعداد دو سے کم نہ ہو، اگرچہ سند کے بعض طبقوں میں تین یا زیادہ راوی پائے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سند کا حکم اس کے طبقات میں سے کم کی تعداد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک طبقے میں مثلا ہم نے کہا کہ ایک حدیث کے رسول اللہ علیہ السلام کے درمیان اور امام بخاری کے درمیان یا امام اعظم کے درمیان 5 واسطے ہیں۔ صحابہ کا واسطہ ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اس کے بعد کے راوی ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر تابعین ہے، تابعین آگے تابعی سے حدیث روایت کی، ان سے امام ابو حنیفہ نے روایت کی جو خود تابعی ہیں۔ اب کسی ایک زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں 2 راوی ہیں، باقی طبقوں میں 10 راوی ہیں، تو حدیث پر جو حکم لگایا جاتا ہے، حدیث کا جو نام رکھا جاتا ہے، وہ کم سے کم جو راوی جہاں پہ جس طبقے میں ہوتے ہیں اس اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ پیچھے ہم نے کیا کہا؟ کسی ایک طبقے میں کم از کم، ابھی کیا کہا؟ کسی ایک طبقے میں کم از کم، تو جہاں حدیث کا نام رکھا، حدیث کی سند کا حکم اس کے طبقات میں سے کم جو تعداد ہے نا، اس کے اعتبار سے حدیث کا نام رکھا جاتا ہے یا حدیث کا حکم لگایا جاتا ہے، دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ حدیث کا نام کس لحاظ سے رکھا جاتا ہے؟ اس طبقے کے لحاظ سے جس طبقے میں سب سے کم راوی ہوں۔
جس طبقے میں سب سے اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کسی ایک طبقے میں 2 راوی رہ جائیں تو اس کا نام عزیز ہوگا، باقی طبقوں میں شک زیادہ راوی ہو، کسی ایک طبقے میں کم از کم 2 راوی ہو تو اسے عزیز کہیں، کسی ایک طبقے میں 3 راوی ہو تو مشہور کہتے ہیں اسے۔ یہ بات سمجھ آئی کیا کہا بلا؟ سند کا نام جو کسی حدیث کا جو نام رکھا جاتا ہے یا کسی حدیث پر جو حکم لگایا جاتا ہے وہ اس کے طبقات میں سے جس طبقے میں سب سے کم راوی ہو اس اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ یہی تعریف امام ابن حجر عسقلانی کے نزدیک راجح ہے۔ راجح کا مطلب زیادہ پسندیدہ، اس کو ترجیح ہو۔ جبکہ بعض علماء نے کہا عزیز وہ ہے جس کے ہر طبقے میں راویوں کی تعداد 2 ہو یا 3 ہو۔ امام ابن حجر نے اور باقی محدثین نے کیا کہا کہ جس کی کسی ایک طبقے میں، سند کے طبقات میں سے ایک طبقے میں 2 راوی ہوں، اور انہوں نے باقیوں نے کیا کہا کہ ہر طبقے میں کم از کم۔ ان علماء نے بعض صورتوں میں عزیز اور مشہور میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان علماء کے نزدیک عزیز اور مشہور میں کوئی فرق نہیں۔ ظاہر ہے جب کہا کہ ہر طبقے میں 2 ہو یا 3 راوی ہو تو 2 یا 3 ہو تو مطلب ان کے نزدیک جس میں 3 راوی ہو اسے عزیز کہتے ہیں، مشہور بھی اسے کہتے ہیں اور عزیز بھی کہتے ہیں۔ عزیز کی تعریف میں جب یہ ہے کہ کسی طبقے میں 2 راوی ہوں یا ہم نے پیچھے کیا پڑھا اس میں 3 ہو، اسے کیا بولتے ہیں؟ مشہور بولتے ہیں۔ ان کے نزدیک پھر جنہوں نے یہ تعریف کی ہے عزیز کی، ان کے نزدیک مشہور اور عزیز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی مثال امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس سے بیان کیا ہے۔ حضرت انس سے بھی روایت کیا اور امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی بیان کیا۔ صحابہ کتنے ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ باقی انہوں نے پوری سند ذکر نہیں کیا، آگے سند ذکر کر رہے ہیں پوری۔ صحابہ کے طبقے میں کتنے راوی ہو گئے؟ حضرت انس اور جناب حضرت ابو ہریرہ ہے۔ یہاں پوری سند لکھی رواہ عن انس قتادہ و عبد العزیز بن صہیب۔ حضرت انس سے آگے پھر 2 راوی ہیں، کون؟ قتادہ اور عبد العزیز بن صہیب، اور قتادہ سے آگے پھر 2 راوی ہیں، شعبہ اور سعید، اور عبد العزیز سے آگے 2 راوی روایت کرتے ہیں، کون؟ اسماعیل بن الیہ اور عبد الوارث، اور ان سے آگے پھر جماعت کثیر لوگوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں 3 طبقات میں 2 راوی ہیں، 3 طبقات میں 2 راوی ہیں، جس کو عزیز حدیث عزیز کہیں گے۔ مشہور تصنیفات: لم یصنف العلماء مصنفات خاصۃ للحدیث العزیز۔ علماء نے حدیث عزیز کے لیے کوئی مستقل کتابیں نہیں لکھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خبر عزیز بہت نادر اور کم ہے، ایسی تصانیف سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ مطلب ان کے لیے الگ عزیز پر کتابیں نہیں لکھی گئیں، باقی حدیث کی کتابوں میں یہ جو حدیث عزیز ہیں تو وہ موجود ہیں، لیکن ان کے لیے الگ کتابیں نہیں لکھی گئیں، تو ہم کو یاد بھی نہیں کرنی پڑی۔